السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، تجوید القرآن کلاسز کے سلسلے میں ایک اور کلاس کے ساتھ خاکسار آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین کرام، آج کی کلاس میں ہم سورہ یوسف کے رکوع نمبر 3 کی تلاوت سنیں گے۔ حسب سابق تلاوت کے بعد قواعد بھی ہم پڑھیں گے۔ اب ہم سنتے ہیں سورہ یوسف کے رکوع نمبر 3 کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون۔ ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء
إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين ناظرین کرام، اب تک ہم سورہ یوسف کے رکوع نمبر 3 کی تلاوت سن رہے تھے۔ اب ہم قواعد پڑھیں گے۔ سب سے پہلے وقولا میں قاف جو حروف پر میں سے ایک حرف ہے، اس کو گول پڑھیں گے ہم۔ الذی میں ذال کو نرم پڑھیں گے کیونکہ اس کی صفت ہی یہی ہے کہ اس کی ادائیگی میں ہم اس کو نرمی کے ساتھ ادا کریں۔ اس کے بعد اشتراہ میں تا کو باریک پڑھیں گے اور را کو قواعد را جو حرف را ہے اس کے مطابق اس کو پر پڑھیں گے۔ قواعد را کیا ہے؟ را کے قواعد کیا ہیں کہ را پر زبر اور پیش آتا ہے، اس صورت میں را کو پر پڑھا جاتا ہے، گول پڑھا جاتا ہے، تو اس لیے اس کو ہم گول پڑھیں گے۔ مم مصر،
یہاں پہ نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے ایک حرف میم آیا ہے، تو یہاں پہ ادغام ہوگا، اور ادغام بھی غنہ کے ساتھ، ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ یہاں پہ ہم ادغام کریں گے۔ اس کے بعد مصر میں صاد اور را دونوں حروف پر ادا کیے جائیں گے۔ صاد اس لیے کہ یہ حروف پر یعنی حروف مستعلیہ جس کو تجوید میں کہتے ہیں ان میں سے ایک حرف ہے، تو اس کو ہم گول پڑھیں گے۔ اور را کے تعلق سے پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ اس پر زبر اور پیش آنے سے اس کو گول پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد لم را، پھر را کو گول پڑھیں گے۔ اتی ہی میں تا کو باریک پڑھیں گے، اور ہا پر جو مد ہے اس مد کو کہتے ہیں مد منفصل۔ اگر صرف کھڑا زیر ہی آتا تو ایک الف کے برابر ہی ہم اس کو کھینچتے، لیکن اس پر منفصل جو مد منفصل ہے وہ آیا ہے، تو ہم ایک الف سے زائد اس کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ اکرمی میں را پر کسرہ ہے، تو قواعد کے لحاظ سے اس کو ہم باریک ہی پڑھیں گے۔ مثواہو میں سا جو ہے بالکل نرم پڑھیں گے۔ اس کا برعکس یہ لفظ ہے عصا میں سین، اس کو ہم سخت آواز سے پڑھیں گے۔ یہ دونوں حروف ایک دوسرے کے مخالف ہیں، سین سخت آواز کے ساتھ اور سا نرم آواز کے ساتھ ادا کیے جاتے ہیں۔ سین پر جو مد ہے مد منفصل ہے، ایک الف سے زائد اس کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ این ینفعنا، یہاں پہ نون ساکن کا ادغام ہو گیا ہے، حروف یرملون میں سے ایک حرف یا آیا ہے، تو ادغام ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ یہاں ہم پڑھیں گے۔ ینفعنا میں نون ساکن کا یہاں اخفا ہوگا۔ قاعدہ اخفا یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی اور حروف یرملون میں سے کوئی حرف نہیں آتا تو اخفا ہوتا ہے، تو آگے حروف اخفا میں سے ایک حرف فا آیا ہے تو یہاں پہ نون کا اخفا ہوگا ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ۔ اخفا کیا چیز ہے کہ نون ساکن کی جو آواز ہے اس کی مکمل ادائیگی نہیں ہوتی، کہیں نہ کہیں وہ آواز چھپی رہتی ہے، اس کو کہتے ہیں اخفا۔ آگے نون پر جو مد ہے مد منفصل ہے، اس کو ایک الف سے زائد کھینچ کر پڑھیں گے۔ او نتخذہ، تا کو باریک پڑھیں گے، اور خوا جو ہے یہ حروف پر میں سے ایک حرف ہے تو اس کو گول پڑھیں گے، اور ذال کو بالکل ہی نرم آواز کے ساتھ ادا کریں گے۔ آگے علامت وقف تو آنے کی وجہ سے یہاں ہم نے وقف کر دیا۔ وقف کرتے ہوئے جو آخری حرف پر دو زبر ہے، قاعدہ وقف کے مطابق اس کو ایک الف میں تبدیل کر کے پڑھیں گے، اس لیے ہم نے اس کو پڑھا او نتخذہ ولدا، اس طرح سے۔ آگے وکذالک میں کاف کو باریک ادا کریں گے اور ذال کو نرم پڑھیں گے۔ مکنہ میں نون پر جو تشدید ہے، تشدید کی وجہ سے ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کی ادائیگی کے ساتھ ہم پڑھیں گے۔ لیوسف، سین کو تھوڑا سخت آواز سے پڑھیں گے۔ فی الارض، را ساکن اور ضاد یہ دونوں حروف یہاں پر پڑھیں گے۔ را ساکن کے پر پڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ قاعدہ کے مطابق را ساکن سے پہلے حرف پر اگر زبر اور پیش آتا ہے تو اس صورت میں را ساکن کو گول پڑھتے ہیں۔ تو اب را ساکن سے پہلا حرف یہاں دیکھیں، اب حمزہ ہے جس پر زبر ہے، تو اس لیے را کو گول پڑھیں گے۔ آگے ضاد اس لیے گول پڑھیں گے چونکہ یہ حروف پر میں سے ایک حرف ہے، یعنی گول ادا کیے جانے والے حروف میں سے ایک حرف ہے۔ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ، نون ساکن کا اخفا ہوگا کیونکہ آگے تا جو نہ حروف حلقی میں سے ہے اور نہ حروف یرملون میں سے ہے، اس وجہ سے یہاں نون ساکن کا اخفا ہوگا ایک الف کے برابر غنہ کے ساتھ، اور تا کو باریک پڑھیں گے۔ اس کے بعد احادیث، علامت وقف تا ہے تو وقف کر دیا۔ وقف کرتے ہوئے آخری جو متحرک حرف ہے، متحرک حرف مطلب وہ حرف جس پر حرکت آئے، یعنی زبر زیر پیش یہ جو حرکات ہیں ان میں سے کوئی حرف آئے اس کو کہتے ہیں متحرک۔ تو قاعدہ وقف کے مطابق آخری حرف اگر وقف کرتے ہوئے متحرک ہوتا ہے تو اس کو ساکن کریں گے، تو اس جو کسرہ ہے اس کو جزم کی صورت میں بدل کے اس کو پڑھیں گے۔ تو اس کو اس طرح سے ہم جب کسرہ کرتے ہیں، اگر اس سے پہلے حرف مد ہے
اب یہاں یا ساکن جو ہے یہ حرف مد ہے، تو اس کو عموماً ایک ہی الف کے برابر پڑھتے ہیں، لیکن یہاں قاعدہ مد عارض یعنی ٹیمپرری مد کا جو قاعدہ ہے وہ یہاں پہ لاگو ہوتا ہے، جس پر ہم اس کو ایک الف سے زائد کھینچ کر پڑھیں گے۔ آگے واللہ میں اللہ کا جو لام ہے وہ گول پڑھا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قاعدہ وہ اللہ کے لام کے گول پڑھے جانے کا یہ ہے کہ اللہ کے لام سے قبل حرف پر زبر اور پیش آتا ہے، تو اس صورت میں اللہ کا جو لام ہے وہ گول پڑھتے ہیں۔ اب اس سے پہلے دیکھ لیں واو ہے، واو پر زبر ہے، اس زبر کی وجہ سے اللہ کا جو لام ہے وہ گول پڑھا جائے گا۔ غالبٌ میں غین جو ہے یہ حروف پر میں سے ایک حرف ہے، تو اس کو گول پڑھیں گے، اور با پر جو تنوین ہے اس کا اظہار ہوگا۔ اظہار یعنی نون ساکن اور تنوین کی جو مکمل آواز ہے اس کی ادائیگی کو کہتے ہیں اظہار۔ اب اظہار کب ہوتا ہے؟ اظہار جب ہوتا ہے جب نون ساکن اور تنوین کے مان بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آتا ہے۔ اب عین جو ہے یہ حروف حلقی میں سے ایک حرف ہے، اس وجہ سے یہاں اظہار ہوگا تنوین کا اور غنہ نہیں ہوگا۔ امرہی میں رعب پر کسرہ ہے، تو اس کو ہم باریک ہی پڑھیں گے۔ ولیکنہ میں کاف کو باریک اور نون مشدد کو ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ پڑھیں گے۔ اکثر الناسی سا کو جو ہے نرم آواز کے ساتھ پڑھیں گے، اور را کو گول پڑھیں گے، اور نون مشدد کو ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ پڑھیں گے۔ سین کو سخت آواز سے ادا کریں گے۔ اس کے بعد لا یعلمون، آخر پر علامت وقف آیت آنے کی وجہ سے ہم نے یہاں وقف کر دیا۔ وقف کرتے ہوئے جو آخری متحرک حرف ہے اس کو ساکن کر دیا۔ اس کو ساکن کرنے کی وجہ سے اس سے قبل جو حرف مد واو ساکن ہے اس کو ایک الف سے زائد کھینچ کر پڑھیں گے، مد عارض کے قاعدہ یہاں لاگو ہونے کی وجہ سے۔ تو ناظرین اکرام، آج کے کلاس میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔